فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ فبما رحمت من اللہ، بس یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، لنت لہم کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، ولو کنت فظا اور اگر آپ ان کے لیے سخت خو ہوتے، غلیظ القلب یا سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک تو البتہ وہ آپ کے ارد گرد منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم اور ان کے لیے معافی مانگیے اللہ سے، وشاورہم فی الامر اور ان سے مشاورت کیجئے، مشورے لیجئے، فاذا عزمت پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ تو اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، مگر رب محمد ابھی زندہ ہے، اس لیے اسلام کی وہی شان و شوکت رہے گی جو پہلے تھی۔ اسلام کو چاہنے والے اور اس کو ماننے والوں کے لیے وہی پیغام آج بھی ہے جو کل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو جنگ سے بھاگنے والے ہیں یا جنگ سے متنفر کرنے والے ہیں، یہ مسلمانوں کو طعنہ دینے والے ہیں، یا یہ کہ شہیدوں پر انگلی کسنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا گزشتہ آیت میں وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے جنگ میں شرکت نہیں کی اور تم پیچھے بھاگ گئے، جیسے کہ منافقین ہیں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی مر جاؤ گے تو کیا تمہیں اللہ کے پاس پلٹ کر واپس نہیں جانا؟ تم سمجھتے ہو کہ صرف جو قتال کر رہے ہیں، جو جنگ میں جا رہے ہیں وہی مریں گے اور انہی کو اللہ کے پاس جانا ہے؟ تم اگر گھر میں مرتے ہو، تم اپنی طبعی موت مرتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ حساب کتاب تو سب کو اللہ کے پاس جا کر کے دینا ہے، پلٹنا تو سب کو اللہ کے پاس ہے۔ لا الی اللہ تحشرون، تم سب کو واپس اللہ کے پاس جانا، چاہے تم شہادت کی موت مر گیا ہو یا پھر یہ کہ تمہارا کوئی دشمن تمہیں قتل کر دے یا تم طبعی موت مر جاؤ، فرمایا تینوں موتوں میں تمہیں واپس پلٹ کے اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اب اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام غلطیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کے باوجود، منافقوں کی سرزنش کرنے کے لیے اور منافقوں کی جو بدخوئی اور ان کا جو بد رویہ تھا اس کے باوجود، اور یہودیوں کی مخالفت کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ پر اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نرم دل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہی رہے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی اے مسلمانوں، اے مجاہدوں، اے یہودیوں، اے کافروں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، بد خلق نہیں ہیں، بد خو نہیں ہیں، لنت لہم آپ نرم دل ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، یہ دو صفات ہیں، ایک دل کا سخت ہونا غلیظ القلب، اور ایک فظًا، فظًا کا مطلب ہے بدخو ہونا، بد اخلاق ہونا۔ تو ہے تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں تقریباً، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ بد اخلاق انسان جو ہوتا ہے وہ تقریباً اپنے سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے، زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے تیور سے، کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے جو بد خلق ہوگا، بد اخلاق ہوگا، وہ سامنے والے کو نقصان ہی پہنچائے گا، ترش روئی کر دے گا، تیوری بھر لے گا، یا جملہ ایسا کس دے گا، کسی طریقے سے بھی سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے، دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور غلیظ القلب جو سخت دل ہوتا ہے یہ بھی ایک طریقے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن یہ ہر وقت ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ جیسے کہ ایک شخص آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو پیار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں پیار کرتے وہ یہ کہتا، بچوں کو آپ شفقت کرتے تو وہی کہتا کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی بچے ہیں، لیکن میں نے کبھی انہیں پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ تمہارے اوپر یہ اللہ نے خاص رحمت نہیں کی اور ہم پر اللہ نے خاص رحمت کی ہے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بچوں پر جو شفیق ہوتا ہے، بچوں پر مہربان ہوتا ہے، تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، تم بچوں پر شفیق نہیں۔
تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تو وہ شخص سخت دل تھا، وہ دل کی سختی کی بنا پر بچوں پر رحم نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو جو دل کے سخت ہوتے ہیں، غلیظ القلب، ضروری یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے، بس وہ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے بعض اوقات نیکی میں سبقت نہیں کر پاتا، یا یہ کہ کسی کا دل خوش نہیں کر پاتا، یا یہ کہ کوئی کار خیر میں حصہ نہیں لے پاتا، سب کو ایکول سمجھتا ہے، بس سب کو برابر سمجھتا ہے، اور دل کی جلن اور کڑن کے اندر خود ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو غلیظ القلب وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور بدخلق اور بدخو وہ ہے کہ جو دوسروں کو تقریباً لوگوں کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچاتا ہے اپنے رویے سے، اخلاق سے، تیورات سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو بدخوئی ہے، آپ نہ ذاتی طور پر بد اخلاق ہیں اور نہ ہی غلیظ القلب ہیں۔ ان دونوں رویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے پاک رکھا، اور یہ رحمت اور فضل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امت محمدیہ کے اوپر ہے، کہ اے امت محمدیہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خرابیوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوتے تو اے امت محمدیہ، اے لوگوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پھیل جاتے۔ ایک شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو گھیر کر کے رکھتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اچھا انسان ہوتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کے ارد گرد لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، اس کے پاس نہیں آتے، اس کے پاس نہیں بھٹکتے، کہتے ہیں کہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے نبی، آپ ان کے اوپر نرم دل ہیں۔ اگر سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد بیٹھتے نہیں بلکہ منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر، ایز اے حکمران، اے نبی آپ چونکہ حاکم وقت ہیں، آپ ان کے لیڈر ہیں، آپ ان کے حکمران ہیں، تو فاعف عنہم، اپنی امت کے غلطیوں اور کمی کوتاہیوں کو فاعف عنہم درگزر کرتے رہیں۔ جیسے کہ جنگ کے موقع پر اتنی بڑی نافرمانی ہو گئی، تو یہ جو 50 صحابہ ہیں، 50 تیر انداز ہیں، ان کی جو کمی اور کوتاہی ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، فاعف عنہم، آپ اپنے ذاتی طور پر بھی اس نافرمانی کو انہیں معاف کر دیں، فاعف عنہم، درگزر کر دیں۔ اس پر اتنی زیادہ سرزنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درگزر کریں ایز اے فوجی کمانڈو۔ تو اگر اتنی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ایز اے حکمران، ایز اے لیڈر، ایز اے فوجی کمانڈو، فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیں، جانے دیجیے، میرے پیارے صحابہ ہیں۔ فرمایا واستغفر لہم، اپنی ذاتی طور پر بھی نافرمانی کو معاف کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے بھی ان کے لیے معافی طلب کریں، سین طلبیہ آ رہا ہے اس میں، واستغفر لہم، اللہ سے معافی مانگے ان کے معاملے میں، کہ جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی ہے تو وہ اللہ کے بھی مجرم ہیں، تو اللہ سے بھی ان کے گناہوں کی معافی مانگے، آپ ذاتی طور پر خود بھی معاف کر دیں انہیں، واستغفر لہم، اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیں۔ اور جب انہوں نے کوئی اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ آپ انہیں ریفیوز کر دیں، اب آئندہ ان کو نظر انداز کر دیں، آئندہ انہیں کسی بھی قسم کی کسی کمیٹی میں شامل نہ کریں، کسی قسم کا کوئی مشورہ ان سے نہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ کو آپ ان تمام جو 50 ہیں ان سب کو ایک طرف کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وشاورہم فی الامر، آگے بھی معاملات اگر ایسے جنگ کے آ پڑے تو ان سے مشاورت بھی کیجیے۔ مشاورت کس سے کرتا ہے انسان؟ جس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے ایک مرتبہ آپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے تو اے نبی اب ان کو معاف کر دیں، آئندہ یہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، آئندہ انہیں مشاورت کمیٹی میں شامل کیجیے گا۔ یہ اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی شان کے اندر یہ آیت نازل فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو انہوں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، پہلے تو ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن انہیں مشاورتی کمیٹی سے دستبردار نہیں کیجیے گا، آئندہ پھر ان کا اعتماد بحال رکھیں، پھر ان کی سیٹ ان کو دے دیں، اور پھر ان کے عہدے پر ان کو رکھتے ہوئے وشاورہم فی الامر، جو بھی معاملات ہوں ان سے مشاورت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ تھی وہ یہی تھی کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بٹھاتے تھے اور ان سے مشاورت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنگوں کے معاملے میں، جیسے کہ بدر ہوئی تو بدر کے قیدیوں کے معاملے میں مشاورت کی، جو 70 قیدی آئے تھے کہ ان کو رہائی دی جائے یا پھر یہ کہ انہیں سزا دی جائے، قتل کر دیا جائے، سب کو بٹھا کر کے مشاورت کی۔ احد کے موقع پر مشاورت کی کہ جنگ جو ہے وہ شہر میں کریں یا باہر کریں، وہ بھی مشاورت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگا دیا گیا، جو منافقوں نے، یہودیوں نے بہتان لگایا تھا، اس پر بھی مشاورت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس طریقے سے تمام تقریباً معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت ہی کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ جو جس معاملے میں اگر ان سے اس معاملے میں کمی کوتاہی ہو گئی، مشاورت میں انہیں علیحدہ نہیں کیجیے گا، مشاورہم فی الامر، ان سے مشاورت کرنے کے بارے میں پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، غلیظ القلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نرم خو بنائے گئے ہیں، خوش اخلاق بنائے گئے ہیں امت محمدیہ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ایک مرتبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ، کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے میرا دل تڑپتا ہے، جن کے لیے میرا دل تڑپتا ہے، اگر انہیں کوئی تکلیف ہو جائے، انہیں کوئی گزن پہنچے تو مجھے ان کے لیے خاص محبت اور الفت آتی ہے اور ان کے لیے میرا دل روتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ ایسا خاص مقام تھا، مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا خاص مقام تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی گزن پہنچتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رو پڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے، دعائے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ابو امامہ باہلی کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اظہار فرمایا کہ میرا دل اتنا نرم ہے مسلمانوں کے لیے کہ میرا دل روتا ہے۔ اور اللہ نے بہت ساری قرآن کی آیت میں بہت ساری جگہ پر یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نہ روئیے اور ان کے لیے اتنا ہلکا نہ ہوئیے کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ تھے کہ جن کو ہدایت تبلیغ کی جاتی تھی لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر مسلمان نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رویا کرتے تھے بہت ساری جگہوں پر اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ رو پڑتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ ڈس ہارٹ نہیں ہوا کریں ان کے لیے۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی آؤ بھگت کرنے کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے اور لوگوں کی گناہوں پر چشم پوشی کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حکم رکھ دیا ہے، اس طرح سے پابند کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی انجام دہی کے لیے مجھے متعین کیا ہے، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کو کرنے پر مجھے متعین کیا ہے کہ جو فرض اعمال ہیں ان کے اوپر کرنے پر جتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے مجھے کی ہے، لوگوں کی آؤ بھگت کرنے پر اور ان کے لیے نرم خوئی برتنے پر اور ان کے لیے خوش اخلاقی برتنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طریقے سے تاکید فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے لیے اور تقریباً تمام لوگوں کے لیے نرم خو تھے۔ وشاورہم فی الامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے اور جن سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ مشورہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ جن میں مشورہ دینے کی اہلیت موجود ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا بچے سے مشاورت کرنے بیٹھ جائے، یا یہ ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ عورت سے مشاورت کرنے بیٹھ جائے ایسے معاملات میں جس میں عورت کو کسی بھی قسم کا کوئی نہ دخل ہے اور نہ ہی دور تلک کا کوئی اس کو یعنی کہ معاملہ فہمی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی سمجھدار انسان کسی ناسمجھ سے، یا یہ کہ کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے سے، یا یہ کہ عقل مند جو ہے وہ نا عقل سے بے فہم انسان سے مشاورت کرنے لگے، بلکہ مشاورت کرنے کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے۔ مشاورت اس سے کی جاتی ہے کہ جو مشاورت کا حق ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ ایک طریقے کا امانت دار بن جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ مشورہ اچھے طریقے سے دے، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ مشورہ، کیونکہ وہ مؤتمن ہے، وہ امانت دار بن گیا ہے، اب اسے وہ امانت اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ وہ جس سے مشورہ دے رہا ہے تو اسے مشورہ دیتے وقت حق اور انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ بہت سارے لوگ مشورہ غلط دے دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں دل کے اندر کہ بس ابھی سے پتہ چل جائے گا، اب یہ کام کرے گا تو میرا پچھلا انتقام پورا ہو جائے گا، یہی کہ اسے اب سمجھ میں آئے گی، مجھ پر جو یہ حالات پڑے تھے اب اس پر آئے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ گویا کہ اندرونی طور پر منافق ہوتا ہے، وہ غلط مشورہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہو گیا ہے، اب ضروری ہے کہ وہ اس طرح امانت ادا کرے جیسے کہ حقیقی طور پر امانت ادا کی جاتی ہے، اور امانت اسی شخص کو ادا کی جاتی ہے جس کی وہ امانت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نے مشورہ لیا ہے تو وہ مشورہ اس کو بھی دے دیا، جا کر کے پڑوسن کو بھی بتا دیا کہ وہ عورت آئی تھی، اس نے ایسے ایسے بات کری اور یہ بات کا حل میں نے اس طرح بتایا، تو اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ رشتہ داروں میں یہ افواہ بنا کر کے پھیلا دی جائے کہ فلاں شخص کو اس طریقے کی مشورے کی ضرورت تھی اور میں نے اس طرح مشورہ دیا ہے، یا یہ کہ اس میں یہ ویکنیس ہے، اس کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اسے سمجھا دیا۔ تو فرمایا کہ وہ مؤتمن ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی امانت یعنی کہ اس میں خیانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مشورہ لوگوں تک پہنچائے، اور اس بات میں بھی خیانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے غلط مشورہ دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا